بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 327 میں واجب نماز کو توڑنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ فصل پنجم میں نماز کے مبطلات اور طرق کا تذکرہ ہو رہا ہے اور واجب نماز کو توڑنے کا حرام ہونے کا جو حکم ہے یہ ذکر ہوگا۔ مذکورہ حکم کی دلیلیں، مذکورہ حکم سے استثناء موارد کو بھی ذکر کریں گے، متعلقہ روایات کو بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا أَيْ قَطْعُ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ اخْتِيَارًا لِلنَّهْيِ عَنْ إِبْطَالِ الْعَمَلِ الْمُقْتَضِي لَهُ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ وَاحْتَرَزَ بِالْاخْتِيَارِ عَنْ قَطْعِهَا لِضَرُورَةٍ كَقَبْضِ غَرِيمٍ وَحِفْظِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ مِنْ تَلَفٍ أَوْ ضَرَرٍ۔ نماز کو توڑنا حرام ہے، اے قطع الصلاۃ الواجبۃ، یعنی واجب نماز کو توڑنا اختیاراً، اختیاری صورت میں، بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی ضرورت کے اگر توڑے نماز کو اپنے عزم اور ارادہ اور اختیار کے ساتھ تو یہ کیا ہے، حرام ہے واجب نماز کو۔ کیوں؟ لِلنَّهْيِ عَنْ إِبْطَالِ الْعَمَلِ الْمُقْتَضِي لَهُ، چونکہ جو عمل واجب ہے انسان کے اوپر اس کو باطل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی، روایات میں بھی بعض اس کے شواہد ہیں۔ المقتضی لہو، اگر کسی عمل کو توڑنے سے نہیں آئی ہو تو یہ نہیں جو اس کام کو توڑنے سے آئی ہے یہ اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ نہیں یعنی ایک کام کا ممنوع اور منہی عنہ ہونا یہ اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ الا ما اخرجہ الدلیل، مگر کسی دلیل خاص کے ذریعے کوئی مورد خارج ہو جائے اور اس میں نماز توڑنے کو جائز قرار دیا گیا ہو تو پھر وہ استثنائی مورد کہلائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِالْاخْتِيَارِ عَنْ قَطْعِهَا لِضَرُورَةٍ، شہید اول نے اختیاری صورت میں نماز واجب کو توڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اختیار کی قید کے ذریعے انہوں نے اجتناب کیا ہے، اگر نماز کو کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت توڑا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ کا قبض غریم، ایک بندے کو قرضہ دیا تھا وہ ہاتھ نہیں آ رہا، نماز واجب پڑھ رہا ہے اور اس کی شکل نظر آ گئی تو فرماتے ہیں اس مورد کو استثناء کیا گیا ہے۔ اگر ایسا جو ہے نا فراری قرض جس سے لینا ہے وہ نہیں مل رہا اور نماز کے اندر وہ اس کی کو دیکھتا ہے تو نماز واجب کو توڑنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ قبض غریم، جس سے قرضہ لینا ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو جناب علی کہ آپ تو قرضے کے بعد غائب ہی ہو گئے تو پھر نماز جائز ہے اس کو توڑنا۔ حفظ نفس محترمۃ من تلف او ضرر، واجب نماز پڑھ رہا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک محترم نفس یعنی کہ اس کو تلف کرنا حرام ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا تلف سے موقوف ہے نماز واجب کو توڑنے پہ۔ ایک بچہ ہے، ایک کیا ہے انسان ہے، وہ کھائی میں گر جائے گا اگر میں نے اس کو متوجہ نہ کیا اور اس کو اگر نہ بچایا تو واجب نماز میں لگا رہا تو وہ جان چلی جائے گی۔ او ضرر، یا اس کو شدید قسم کا نقصان ہو جائے گا، اس کا کوئی ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی عضو مارا جائے گا، کٹ جائے گا۔ بہت ساری ایمرجنسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اگر وہ نماز جو کہ واجب ہے اس کو بھی چھوڑ کے اس کو بچا سکتا ہو تو اس کو بچانا چاہیے۔ جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔
وقتل حیۃ یخافها علی نفس محترمۃ، یا کسی سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے جس کے ذریعے خوف ہو محترم نفس پہ، یعنی انسان کو سانپ ڈس لے گا، اگر میں نماز میں لگا رہا تو انسان کو نماز چھوڑ کے اس سانپ کو قتل کرنا چاہیے تاکہ وہ انسان کی جان بچا سکے۔ وَإِحْرَازِ مَالٍ يَخَافُ ضِيَاعَهُ، اور چور ڈاکو کوئی اس کے مال کو اور اس کی حلال کی کمائی کو کیا کرنا چاہتا ہے، لے اڑنا چاہتا ہے، تو اس مال کی حفاظت کے لیے وہ نماز توڑ سکتا ہے جس مال کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ او لحدث یخاف ضرر امساکہ، یا اچانک انسان مریضی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اسے کسی حدث کا خوف ہے، تو جس کو اگر روکا تو اس سے پھر شدید نقصان ہونے کا خوف ہے، تو اس حدث کے لیے بھی اس کو اچانک مثلا مریض ہے، پیشاب کا پریشر ہے، یا مثلا کوئی بھی جو ہے نا جی اس کے اندر ایک شدید قسم کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے بھی وہ کیا کر سکتا ہے، نماز توڑ سکتا ہے، چونکہ اگر اس کو روکے رکھا تو اس سے کیا ہو جائے گا، شدید کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو پھر نماز توڑی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ بِسَرْيَانِ النَّجَاسَةِ إِلَىٰ ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ، اگرچہ اس کو روکنے کا ضرر کیا ہے کہ نجاست پھیل جائے گی اس کے کپڑے یا بدن کے اوپر، ایک شریف النفس انسان ہے، اچانک مثلا مسجد میں یا کسی عمومی جگہ پہ اسے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو روکے رکھا تو پھر یہ پھیل جائے گا اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی سب کے سامنے، تو اسے کیا ہے آہستہ سے نماز چھوڑ کے اس کو جا کے انجام دے اور پھر پاک پاکیزگی کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے۔ فَيَجُوزُ الْقَطْعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، ان تمام موارد میں واجب نماز کو چھوڑنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو گویا مختلف قسم کے موارد ہیں جن میں ضرورت اور شدید مجبوری کے تحت نماز کو توڑنا جائز ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَجِبُ لِكَثِيرٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَسْبَابِ، ضرورت کے تحت اس کو نماز توڑنا جائز تھا، لیکن شہید ثانی فرماتے کبھی ان اسباب میں سے بہت سارے اسباب کے تحت نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی نماز کو دیکھتا رہے اور اس کے سامنے انسان کوئی تلف ہو جائے، یعنی بالکل مر جائے یا اس کو شدید قسم کا نقصان پہنچ جائے، تو پھر جو ہے یہ واجب تھا اس کا نماز توڑنا جو اس نے نہیں توڑی۔ اسی طرح مثلا کسی کو سانپ نے ڈس، اگر اس نے سانپ کو قتل نہیں کیا اور وہ سانپ کسی کو ڈس لے اور ادھر ہی وہ فوت ہو جائے، تو یہ بھی شدید قسم کا مورد ہے کہ اس کو واجب تھا کہ اپنی نماز کو چھوڑ کے اس سانپ کو مارتا تاکہ وہ انسان کو ختم نہ کرے۔ تو بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نماز کو توڑنا۔ وَيُبَاحُ لِبَعْضِهَا، اور ان میں سے بعض اسباب ایسے ہیں کہ نماز کو توڑنا جائز تو ہوتا ہے، مباح تو ہوتا ہے، لیکن واجب کی حد تک نہیں ہوتا۔ كَحِفْظِ الْمَالِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَضُرُّ فَوْتُهُ، جیسے تھوڑا سا مال ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے نماز توڑنا کہ جس کا یعنی ضائع ہونا اس کے لیے مضر ہے، لیکن تھوڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ تو اب ایک مرتبہ وہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے نماز توڑتا ہے، جائز تھا۔ ایک مرتبہ ہے قربانی دے دینا، واجب نماز کو چھوڑ کے تھوڑے سے مال کو میں کیا کروں، بچاؤں، تو اس کو مثلا جو ہے نماز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو بہرحال مباح تو ہے اس صورت میں بھی نماز کو توڑنا، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر خود انسان کیا کرے، ضرب تقسیم کر کے خدا کے واجب کو اہمیت دے تو خدا بھی اس کے نقصان کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے جب اپنا مال ہو۔ لیکن اگر کسی مومن کا اور کسی محترم کیا ہے انسان کا مال اس کے سامنے ضائع ہو رہا ہو اور وہ اس کو بچا سکتا ہو، تو اس صورت میں اس کو پھر کیا ہے قربانی دینی چاہیے۔
وقاتل الحیۃ التی لا یخاف اذاها، ایسے سانپ کو مارنے کے لیے نماز کو توڑنا کہ جس کی اذیت کا خوف نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی سانپ ہے جو اتنا مضر نہیں ہے، یا پھر اس کی وہ ڈنگ وغیرہ کو نکالا گیا ہے، اس کی اذیت کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ سانپ ہے تو اس کی شکل دیکھ کے دوسرا کہیں ڈر نہ جائے شدید، تو ایسے سانپ کو قتل کرنے کے لیے بھی نماز کو توڑنا جائز تو ہے، مباح تو ہے، لیکن واجب نہیں ہے، چونکہ وہ سانپ اس کو اذیت نہیں کرتا، اس کا ڈنگ نہیں ہے یا وہ زہر اس میں نہیں گھولتا. وَيُكْرَهُ لِإِحْرَازِ يَسِيرِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُبَالِي بِفَوَاتِهِ، ایسے تھوڑے سے مال کی حفاظت کے لیے نماز کو توڑنا مکروہ ہے کہ جس کے فوت ہونے اور جس مال کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتا یا پرواہ نہیں کی جاتی. اگر یبالا پڑھے تو یبالی ہے جس کے فوت ہونے اور جس کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتا. بہت زیادہ تھوڑا مال ہے، اس کے لیے اگر نماز کو توڑے تو مکروہ ہے. نماز توڑنے کے مسئلہ کی احکام تکلیفی کے تحت تقسیم بندی بیان ہوئی ہے کہ نماز توڑنا بغیر کسی سبب اور مجبوری کے حرام ہوتا ہے، لیکن جو سبب نماز کے توڑنے کو جائز قرار دیتا ہے، کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہوتا ہے، کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہوتا ہے، کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے نماز کو توڑنا مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز کو توڑنا مستحب ہوتا ہے. فرمایا وقد یستحب لاستدراک الاذان المنسی، بھولی ہوئی اذان کو پڑھنے کے لیے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے نماز کو توڑنا مستحب ہے. روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کر نماز شروع کر دیتا ہے اور اذان کہنا بھول جاتا ہے، تو بھول کر شروع کرنے سے معنی یہ کہ اذان کو بھول کر نماز شروع کرتا ہے. نماز تو باقاعدہ شعور کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اور خاص قربت کے ساتھ شروع کرے گی، نماز بھول کر شروع نہیں کرتا. لیکن اذان کو بھول گیا تھا تو درمیان نماز میں یاد آتا کہ میں نے اس نماز کے لیے اذان کہنا بھول گیا تھا، تو کہتے ہیں اس کے لیے نماز کو توڑنا مستحب ہے، واجب نماز کو توڑنا مستحب ہے. وَقِرَاءَةِ الْجُمْعَتَيْنِ فِي ظُهْرَيْهَا وَنَحْوِهِمَا، اور اسی طرح نماز جمعہ، اور نماز جمعہ تو ویسے جماعت میں ہوتی ہے، اب اس میں اگر انسان سورہ جمعہ کہنا بھول جاتا ہے تو اس کے لیے تو توڑنا شاید شدید ہو، الٹا جو مسخرہ بن جائے. لیکن اگر نماز ظہر پڑھ رہا ہے، اس میں نماز جمعہ سورہ جمعہ یا منافقین پڑھنا بھول گیا، تو اس کے لیے نماز کو توڑ سکتا ہے تاکہ دوبارہ شروع سے اس کو پڑھے نماز کو اور اس میں کیا کرے، سورہ جمعہ وغیرہ کو پڑھ لے. ویسے ظہریہا سے مراد وہی جمعہ کے دن کی ظہر و عصر ہیں، خود جمعہ اس میں شامل نہیں ہے. وَنَحْوِهِمَا سے مراد ہے کہ اگر اقامت بھول گیا ہو تو اس کے لیے بھی، اس کے تدارک کے لیے بھی نماز کو قطع کرنا مستحب ہو سکتا ہے. فَهُوَ يَنْقَسِمُ بِانْقِسَامِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، گویا کہ نماز توڑنے کے جو احکام ہیں، جو اقسام ہیں، وہ 5 ہیں. احکام تکلیفیہ خمسہ کے مطابق نماز توڑنے کی بھی 5 قسمیں ہیں. اگر واجب نماز کو بغیر کسی سبب کے توڑا جائے تو حرام، اگر ایسی مجبوری ہو کہ جو ہے واجب کی حد تک نماز کو توڑنے کو پہنچائے تو نماز کو توڑنا واجب. اگر اذان بھولی ہوئی یا سورہ جمعہ اور کیا ہے منافقون کو نماز ظہر و عصر میں پڑھنا جاتا ہے جمعہ کے دن، تو اس کے لیے بھی توڑنا مستحب. مکروہ، تھوڑے سے مال کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا مکروہ. اور مباح بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر کیا ہو اتنے مال کی حفاظت کے لیے نماز کو توڑے کہ جو کیا ہو جس کا فوت ہو جانا، ضائع ہو جانا ضرر رساں ہوتا ہے. واجب، مباح، مکروہ، مستحب اور حرام 5 قسمیں ہو گئی نماز توڑنے کے مسئلے کی.
اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر پیش ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں، اسی درس میں وقت موجود ہے۔ وَيَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ إِبْطَالٍ۔ پہلے ہم نے بیان کیا کہ اگر نماز توڑے بغیر سانپ اور بچھو کو قتل نہیں کر سکتے تو نماز توڑ کے اس کو قتل کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، نماز توڑ سکتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اگر انسان نماز توڑے بغیر سانپ یا بچھو کو قتل کر سکتا ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نماز کے دوران ہی حیا سانپ کو، عقرب بچھو کو قاتل کرنا جائز ہوتا ہے، من غیر ابطال، بغیر اس کے کہ نماز کو باطل کرے۔ اذا لم يستلزم فعلا كثيرا للاذن فيه نصا، لیکن یہ نماز کے دوران کب ان کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے؟ جب اس سے فعل کثیر لازم نہ آتا ہو، انسان سانپ بچھو کو مارنے کا اتنا ماہر ہو کہ ایک ہی جناب علی سٹیک اٹھا کے اس کو مارے اور وہ ادھر ہی مر جائے تو اس سے فعل کثیر لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے اور اس کو جناب علی نکال کے مارنا پڑے تو پھر تو نماز کی شکل و صورت ختم ہو جائے گی۔ اگر فعل کثیر لازم آئے تو پھر نماز خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر نماز کے اندر اس کو قتل نہیں کر سکتے، نماز ختم کر دے، نماز چھوڑ دے اور اس کو جا کے قتل کرے۔ لیکن اگر اتنی مہارت اس میں ہو کہ وہ کیا ہے، فعل کثیر کے بغیر آہستہ سے اس کو قتل کر سکے تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِلْإِذْنِ فِيهِ نَصًّا، چونکہ نص اور روایت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ نماز کے اندر بھی سانپ اور بچھو کو قتل کر سکتے ہیں۔ وَعَدُّ الرَّكَعَاتِ بِالْحَصَىٰ وَشِبْهِهَا خُصُوصًا لِكَثِيرِ السَّهْوِ، نماز کے اندر بعض مجاز کاموں کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا کام رکعات کو شمار کرنا بھی جائز ہوتا ہے، بالحصا کنکریوں کے ذریعے، وشبہہا اس طرح کوئی اور چیز کے ذریعے، خصوصاً کثیر الصحب جس کو بہت زیادہ بھول چوک کی بیماری ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی رکعتوں کو، اپنے سجدوں کو شمار کر سکتا ہے تاکہ اس کی نماز میں خلل وغیرہ واقع نہ ہو اور شک اور شبہ سے پاک ہو۔ والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية، نماز کے اندر بغیر آواز کے مسکرانا اور ہنسنا کیا ہوتا ہے، جائز ہے، علی کراہیت لیکن مکروہ ہے، آداب کے خلاف ہے لیکن جائز ہے۔ تو یہ جو بحث ہوئی ہے اس درس میں کہ نماز کو بغیر سبب کے توڑنا واجب نماز کو حرام ہے، جامع المقاصد میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجب نماز کو اختیاری صورت میں بغیر کسی مجبوری کے توڑنا حرام ہے، مدارک وغیرہ میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کاشف اللسان میں فاضل ہندی نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پر اتفاق علماء کا ہے، مجموع البرہان میں ہے، مقدس اردبیلی نے فرمایا اس پر اجماع ہے، شرح المفاتیح میں اسے دین کی بدیہی اور واضح احکام میں سے قرار دیا ہے۔ اس کے لیے شہید ثانی نے جو دلیل پیش کی تھی کہ عمل کو توڑنے سے نہیں آئی ہے جو اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تو یہ آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 33، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اعمال جو مکمل طور پر ٹھیک طریقے سے انسان نے انجام دیے ہوں ان کو کفر اور ارتداد کے ذریعے باطل نہیں کرنا چاہیے، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اعمال میں ریاکاری اور ایسے اسباب کو داخل نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان کے وہ اعمال کیا ہو جائیں، حقارت ہو جائیں۔ اور اس کے لیے نصوص کے ذریعے بھی استدلال کرتے ہیں کہ تکبیرات و احرام کے ذریعے کام حرام ہو جاتے ہیں اور اس کی تحلیل پھر سلام کے ذریعے ہوتی ہے۔ باب اول ابواب تکبیرات الاحرام میں موجود ہے، باب اول ابواب تسلیم میں بھی وسائل و شیعہ میں موجود ہے۔ اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر نافلہ نماز کو بھی شامل ہے، حالانکہ اس کو توڑنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد تحلیل و تحریم واضعی ہے، یعنی نماز کے اندر انسان پھر وہ کام نہیں کر سکتا، تکلیفی طور پر وہ کام حرام ہے یا نہیں، تو اس کے لیے دلیل زرارہ اور ابو بصیر کی روایت ہے، لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلاۃ فتطعموہ،
شیطان کو اپنے اوپر سوار نہ کرو کہ وہ تمہاری نمازوں کو توڑوائے، تو پھر وہ کیا کرے گا، تمہیں عادت بنا دے گا اس طرح۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْزِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَلَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ۔ شیطان خبیث ہے اور وہ نماز توڑنے کی عادت کرانا چاہتا ہے تمہیں۔ اگر شک و شبہ ہو تو اپنی نماز جاری رکھو اور نماز توڑنے کی عادت نہ کرو۔ باب 16 میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ہے، معاویہ بن وہب ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ اگر کسی کو نکسیر آتی ہے تو پھر وہ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کو نماز میں نکسیر آتی ہے، اس کے پاس پانی ہو یا پانی کو اشارے سے منگوا لے اور اپنے اس نجس جگہوں کو پاک کر لے تو دھو لے اس کو، فل یبن علی صلاتی ولا یقطعھا، پس وہ اس کو دھو لے، اپنی نماز کو جاری رکھے اور اس کو قطع نہ کرے۔ باب 2 ابواب قوات النماز۔ صحیح حریث بن عبداللہ بھی ہے، وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ جب تم واجب نماز میں ہو، کسی اپنے نوکر کو دیکھتے ہو بھاگ رہا ہے، یا اپنے قرض والے کو دیکھتے ہو کہ وہ مال اس نے دینا ہے وہ بھی جا رہا ہے، یا کسی سانپ کا خطرہ ہوتا ہے، تو نماز توڑ کے اس غلام یا قرض والے کو پکڑ لو اور کیا کرو، سانپ کو قتل کرو۔ باب 21 میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح موثقہ سماع بھی ہے، تو یہ رخصت ہے اس کام کے لیے، وجوب نہیں ہے۔ بہرحال علماء نے اس کی 5 اقسام کی ہیں، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور وہ جو اذان کو استدراک کرنے کے لیے توڑنا تھا یا ظہرین کے لیے، اس کی دلیلیں پہلے گزر چکی ہیں۔ نص موجود ہے کہ سانپ کو مارنے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے، صحیح ہے نا، خبر زرارہ امام باقر علیہ السلام سے۔ اسی طرح محمد بن مسلم کی بھی روایت ہے، عمار کی بھی روایت ہے، یہ روایات 19ویں باب میں موجود ہے۔ اسی طرح رکعات کو گننا بھی جائز ہے، وہ روایت اس کی موجود ہے کثیر الصحاب کے لیے۔ حبیب خصعمی کی روایت ہے اور حبیب بن معلہ کی بھی روایت ہے اور عبداللہ بن مغیرہ کی بھی روایت ہے۔ چونکہ ٹائم اینڈ پہ پہنچ گیا، اس وجہ سے اس کی فقط ہم فہرست بیان کر سکے ہیں۔ اور مسکرانے کے بارے میں بھی موثق ہے، سماع ابن ابی عمیر کی بھی روایت موجود ہے باب ہفتوں میں۔